الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. معزز و محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو چلا کر لے گئی اسریٰ بعبدہ اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہیں، وہ بے شک سننے والی ذات ہے اور صاحب علم ہے اس کو۔ 15ویں پارے کی بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے معراج کے تعلق سے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے اور اس سیر کے بارے میں بتایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اور آپ کے تشریف لے جانے کو جو اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اور اپنی مشیت سے فرشتے کے ذریعے سے، یعنی جبریل امین کے ذریعے سے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی اور وہاں سے ان کے ہمراہ چلے، اس کا ذکر ہے، یعنی زمین پر لے جانے کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل تھی کہ یا تو مسجد اقصی کو وہیں لایا جاتا آپ کے قریب تک، یا زمین کو سمیٹ کر دونوں کو قریب کر دیا جاتا، کیونکہ اس کے حکم کے سامنے ہر مخلوق سرنگوں ہے، اس کی اطاعت سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہم کائنات کا پورا نظام دیکھتے ہیں اور خلائی نظام دیکھتے ہیں، ہوائی دنیا دیکھتے ہیں، ان سب نظام میں اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ وہ پہاڑ بغیر ستونوں کے ہے، زمین ہمارے لیے فرش بنی ہوئی ہے، پہاڑ میخوں کا کام کر رہے ہیں، اس سب میں وغیرہ وغیرہ یہی چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سر اٹھا سکے۔
لیکن اللہ رب العزت نے، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب بندے کو اور آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے وہاں بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلایا۔ براق کا سفر تھا۔ براق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ سواری کیسی تھی۔ وہ اس سواری کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کہ خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی، فوق الحمار، لیکن براق تھی۔ چلنے کا انداز تا حد نظر اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ حالانکہ کتنی بھی برق رفتاری سے یہ سفر طے ہوا ہو، یہ سیر طے ہوئی ہو، لیکن واقعتاً اگر انسان عقل کی کسوٹی پر اس کو ناپیں گے، تولیں گے، تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ اس لیے علماء نے، محققین نے، مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے وقت کی رفتار کو روکا تھا، چونکہ وقت بھی اس کے تابع ہے، وقت بھی اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وقت کی رفتار کو روکا تھا۔ اسی لیے وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی اور آپ کا بستر مبارک بھی گرم کا گرم تھا، اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد بھی۔ آپ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں آپ تشریف لے گئے۔ وہاں تمام اولین انبیاء کرام علیہم السلام اور رسولوں کی آپ نے امامت فرمائی۔ امام وہی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہو، آپ کے افضل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ عالم بھی تھے، سب سے زیادہ علم بھی رکھتے تھے، اورا بھی تھے، سب سے زیادہ پاک باز بھی تھے، متقی بھی تھے، اور ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا کہ سب سے زیادہ عمر والے بھی تھے، اسنہم بالافضل، حدیث میں آتا ہے۔ اور وہ کیسے تھے؟ حالانکہ انبیاء کرام کی عمریں تو بہت بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن روایت میں ہے اب وہ اس وقت ابھی وہ بھی گدی سے شاید سلجھ جائے ابھی گفتگو کے دوران، اور حسین تو تھے ہی آپ۔ چار باتیں ہوتی ہیں امام کے لیے، وَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا، خوبصورت بھی ہو چہرے سے۔ تو آپ کے چہرے کے بارے میں تو حضرت عائشہ کے وہ اقوال آپ کو یاد ہوں گے، وہ قول جس کے بارے میں فرماتی تھی کہ میں ایک طرف بدر کو دیکھتی ہوں، بدر کے چاند کو، 14ویں رات کے چاند کو، اور ایک طرف آپ پر نظر ڈالتی ہوں تو آپ کا چہرہ حسین و جمیل نظر آتا ہے، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ۔ روایت میں یہاں تک آتا کہ آپ کی روشنی اتنی تک ہوتی تھی کہ سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جا سکتا تھا، اتنا منور چہرہ ہوتا تھا۔ لہذا آپ مستحق تھے اس مجمع میں نماز پڑھانے کے، اور آپ کو یہ شرف بھی ادا کرنا تھا، یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ آپ امام الانبیاء والرسول ہی نہیں ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی نبی کی بھی تشریف آوری ہوگی اللہ کے حکم کے مطابق، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ بھی آپ کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ اس طرح سے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شرف و کمال حاصل ہوا۔ اسی لیے کہا گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہم معراج کے واقعے کو بہت سرسری طور پر سنتے ہیں اور بہت سرسری طور پر کہتے ہیں۔ یہ سیر عرضی تھی، سیر عرضی، زمینی سیر، اور اسی کو علماء نے وہاں تک سیر عرضی بتایا ہے سدرۃ المنتہا تک،
سیر ارضی ہی بتایا اس کو، چونکہ آسمان کا تعلق بھی زمینوں سے ہی ہے، سارے آسمان طے کر دیے، سب کچھ چلے گئے۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب وہ سیر سماوی یا سیر ذاتی کہلائے گی، سیر ذاتی، سیر بالذات۔ براق تیز رفتار یہاں تک لائی، آپ کو شرف امامت حاصل ہوا، اس کے بعد آپ کو لے جانے کا طریقہ کیا رہا؟ براق تو ہی ختم ہو گئی، براق کی سواری۔ یہاں سے آپ کو لے جانے کے لیے ایک سیڑھی بھیجی گئی، نورانی سیڑھی، نور کی بنی ہوئی سیڑھی، وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی براق سے بھی۔ اس نے آسمان اول تک پہنچایا۔ آسمان اول سے آپ نے جو سواری کی اور آپ جن کے ساتھ گئے وہ فرشتے تھے، ملائکہ تھے، جو آپ کو لے کر گئے ساتوں آسمان تک، اور ساتوں آسمان سے اوپر، ساتوں آسمان پہ ان کی بھی پرواز پوری ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی عاجزی اختیار کر لی، چونکہ معراج تو معجزہ ہے، ما یعجز بہ العقل۔ فرشتوں نے وہاں بھی اپنی ہار مان لی کہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے۔ جبریل امین فرشتہ ہیں لیکن روح الامین بھی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا اور آپ اپنے ساتھ لے کر گئے، وہاں سے ساتویں آسمان سے کہاں تک گئے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل امین بھی معذرت چاہنے لگے، یا رسول اللہ اب آپ جانے، آپ کا رب جانے، اب ہمارے بس کا نہیں ہے آگے جانے، ذرا سا بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے۔ وہاں سے کیا ہوا؟ پھر کیسے گئے؟ اب وہ سورہ نجم میں جو واقعہ ہے پورا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ سفر یہاں سے بیان کیا جاتا ہے، یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ 15ویں پاری کی آیات مسجد اقصیٰ تک، اور پھر احادیث مبارکہ، اور پھر سورہ نجم، اس سے آگے بیان، اس میں سورہ نجم کی جو آیات ہے اس میں بیان ہوتا ہے، واقعے کا اظہار ہوتا ہے، اس کی وضاحت سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے کہ چلو دنو منی، میرے قریب ہو۔ اصل میں یہاں شک و شبے کی بات تو جب ہونا جب وہ خود گئے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو لے جائے جا رہے ہیں اور وہ ذات قادر مطلق لے جائے، بلا رہی ہے ان کو، اسے سبحان کہا گیا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی تنزیہم من النقص والسوء، ہر برائی سے، ہر نقص سے جو پاک ہے ذات، وہ بلا رہی ہے، وہ لے جا رہی ہے۔ بیت المعمور راستے میں پڑا، بیت المعمور جو خانہ کعبہ ہے، جو ان کا بیت اللہ ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، آپ نماز پڑھتے گئے، کئی 2 نفل آپ نے وہاں بھی پڑھی، وہاں بھی پڑھی، سب جگہ یہ نماز کا ایک ماحول جبھی بنا، اللہ کو نوازنا تھا، بہت اللہ کا غیبی مقصد چھپا ہوا تھا اس سفر میں۔ اگر پہلی بیان کر دیا تھا کہ میں آپ کو نماز کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، اے پیارے نبی ذرا میرے پاس آؤ، تو وہ بات نہ ہوتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا میرے قریب ہو۔ اب قربت اتنی بڑی، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، 2 کمانوں کی برابر قربت رہ گئی، 2 کمان۔ عرب میں کمانوں سے کامیابی اور ناکامی کا ایک سلسلہ ہوتا تھا جڑا ہوا، کامیابی کا، محبت کا ایک تعلق تھا، ایک رشتہ تھا کمانوں سے۔ اس لیے اللہ نے سمجھانے کے لیے قوسین کا لفظ بولا، فکان قاب قوسین او ادنی، ورنہ پھر ادنا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر قوسین تھا تو ادنا کیوں کہا؟ ادنا کے معنی کمزور، چھوٹا نہیں، عربی میں ادنا کے معنی آتے بہت زیادہ قریب،
اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. اور صرف یہ قربت اور یہ ملاقات ہی نہیں ہوئی اللہ سے، بلکہ کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کچھ باتیں بھی ہوئی، راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی. اس کے بارے میں بھی اللہ نے راز میں رکھا. اس کو کیا باتیں ہوئی؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کو بہت سارے اسرار دیے گئے، بہت سارے راز دیے گئے. آپ کو اتنے راز دیے گئے کہ 70,000 سے زیادہ راز دیے گئے، 70,000 احساسات دیے گئے. وہ چیز ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار آپ خوش ہو کر فرما رہے تھے ام المؤمنین سے کہ عائشہ مانگ لو جو تمہیں مانگنا ہے، آج میں تمہیں وہ دے دوں گا جو تم مانگو گی، محروم نہیں کروں گا، جو بھی مانگو جو تمہارے دل میں آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں والد محترم سے مشورہ کر لوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے کر لو. مشورہ کر کے آئی. صدیق اکبر بھی صدیق تھے، ابو بکر بھی صدیق تھے، یہ بھی صدیقہ تھی. کیا فراست تھی، کیا چیز ہوتی تھی. آج کل کسی بڑی سے بڑی خاتون ولی اللہ بھی ہوتی تو وہ بھی ظاہر بات ہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز مانگتی، اور کچھ نہیں مانگتی تو یہ کہہ دیتی مجھے پیغمبری دلوا دینا. اگر بہت بڑی چیز مانگنے پاتی تو یہ کہتی، چاہے ممکن تھا یا نہیں تھا پورا ہونا. لیکن کیا کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی جا کر کے یہ کہنا کہ جو اللہ نے آپ کو بلایا تھا معراج میں، اس میں اس راز کیا تھے، راز کی باتیں کیا تھی، وہ جس کو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہا گیا، وہ کیا تھا؟ ان میں سے ایک بتا دیجئے، بس ایک. دیکھیے قربان جائیے، ایسی عورتوں پر بھی قربان جائیے. انہوں نے آ کے یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ راز بتا دیں، میرے والد نے کہا ہے اور مجھے یہ مشورہ دیا اور میرا دل بھی یہی چاہتا ہے. تو حدیث میں آتا کہ آپ مسکرائے کی وجہ دو بیان کی. ایک تو یہ کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ نہیں پورا کروں گا تو ایک مسئلہ ہے، صادق الامین ہوں، اور اگر بیان کر دیا تو راز کہاں رہا. بہرحال آپ نے ام المؤمنین کو وہ راز بتایا، کہا کہ جو میری امت کے دلوں کو جوڑے گا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، اس کو میں بے حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا. یہ اللہ نے وعدہ فرمایا. شکستہ دلوں کو جو جوڑے گا. ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی بات، کتنا بڑا نقطہ ہے. بے حساب و کتاب، کبیرہ گناہ ہوں کوئی گناہ ہوں، بے حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا. کب؟ جب کہ دو دلوں کو جوڑے گا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آ کے بیان کیا، انہوں نے وعدہ کرایا تھا کہ مجھے بھی بتا دینا جو بتائیں گے اللہ کے رسول. ایسا مت کرنا کہ تم بھی رازدار بن جاؤ اور راز کو لے بیٹھو. تو کہا کہ رونے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، والد محترم رونے لگے. اور انہوں نے وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہا ہے والد صاحب. والد محترم رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ رونے کی وجہ یہ ہے، یہ تو خوشخبری ہے لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، سہل نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. کتنے ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، ہم ان کو اگر جوڑنے میں ناکام رہے یا کسی کے دل ٹوٹ گئے ہماری وجہ سے تو جہنم میں جانا بھی تو طے ہے. اب جیسے جنت میں بلا حساب و کتاب جا رہے ہیں، جہنم کے لیے بھی حکم ہو جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو. کتنی عبادتوں سے بھرا ہوا ہے،
عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، حاجی ہے، قاضی ہے، بھیجو اس کو۔ دل بدست آور حج اکبر است، دلوں کو موہ لینا، دلوں کو جوڑ دینا، دل جوئی کرنا حج اکبر سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ گھر میں اگر گوشت بناؤ تو شوربہ بڑھا دو، اگر دے نہیں سکتے، ورنہ چھپا کے کھا لو، ورنہ ایک بوٹی زیادہ لے لو اس میں، تاکہ پڑوسی کو یا اس غریب کو دی جا سکے۔ اس کو ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے، عبادت نہیں سمجھتے، دکھا دکھا کے کھاتے ہیں، دکھا دکھا کے مکان بناتے ہیں، دکھا دکھا کے گاڑیاں خریدتے ہیں، کسی کا دل ٹوٹے یا جڑے کوئی مطلب نہیں، بلکہ وہ ہیکڑی دکھاتے ہیں، اس کے مخالف کام کرتے ہیں، تانا شاہی ہو آ جاتی ہے، پیسہ آ گیا مجھے پارک نہیں کرنے دینا، گاڑی ہارن بجا رہا ہے، میری دیوار سے دیوار ملا دی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ دلوں کو توڑنا ہے، دلوں کو تکلیف پہنچانا ہے، اذیت دینا ہے۔ اگر ہمیں واقع معراج پر یقین ہے تو ہم ٹھیک ابو بکر صدیق نہیں بن سکتے، لیکن صدیقین میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات، لائی ہوئی انعامات کی قدر کرنی ہوگی، نماز سے قدر کرنی ہوگی، رحم اور رشتے کے بارے میں خیال کرنا ہوگا، ان کا خیال کرنا ہوگا۔ آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے، بہت سارے مناظر دیکھے۔ ایک تحفہ جہاں آپ کو نماز کا ملا، ملاقاتیں ہوئی انبیاء کرام علیہ السلام سے، آج تمام آسمانوں پہ اب ان واقعے کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ ہمیں تو وہ حاصل کرنا چاہیے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا تعلیم اور پیغام چھپا ہوا ہے، مثمر کیا پیغام مثمر ہے، ہمیں وہ نقطہ تلاش کرنا چاہیے۔ ملاقاتیں ہوئی، ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع یہ دیکھا، آپ کو دکھایا گیا کہ ایک کا سر پھوڑا جا رہا ہے، وہ چور چور ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو ہتھوڑوں سے توڑا جاتا ہے سر کو، اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا سارا مغز باہر نکل جاتا ہے۔ جبریل امین صاحب نے پوچھا کہ کیا ہے، کس کا یہ انجام ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے نمازی کا حشر ہے، جو نماز نہیں پڑھتی ہے۔ ایسا تکلیف سہنے کا ہمارے اندر کوئی شکتی ہے، ہمارے اندر جھیل لیں گے ہم اس تکلیف کو؟ ایک کاٹا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مچھر کاٹ لے تو پوری رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ وہ سچا واقعہ، ایسے واقعات کا معائنہ کرایا گیا آپ کو کہ جن واقعات میں عبرت ہو، سبق ہو امت کے لیے، اور امت کی آنکھیں کھل جائیں، جنت و دوزخ دکھائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو ظاہر بات ہے کہ تلاش میں تھے کہ آپ کو مجنون قرار دیا جائے۔ جب آپ نے آ کے واقعہ بیان کیا، آپ کو مجنون قرار دیا جائے، ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو تمام منافقین اور ابو جہل، ابو لہب اور یہ سب لوگ لگ گئے آپ کو بدنام کرنے کے لیے کہ ایسے ایسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیے، وہ یہ دعویٰ ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں یہ سارا کام کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ بات کہی کہ اگر تمہارا ساتھی یہ بات یہ کہے تو اس کو تم مانو گے؟ نہیں، یہ کوئی آدمی ایسی بات کہے کہ میں ایسے ایسے سفر کر کے آیا ہوں، عالم خلا، عالم آسمان اور عالم روحانی اور سب، پھر مان لو گے؟ کوئی اگر ایسا دعویٰ کرے کہ نہیں، ایسی منٹوں میں سیکنڈوں میں کہاں ممکن ہے کہ وہی دعویٰ کرتا ہے جو تمہارا ساتھی، جس کے تم مدح سرائی کرتے ہو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں منعا تصدیق کرتا ہوں، میں ہر بات کو مانتا ہوں۔ معراج کے معنی ہیں عروج، عروج الی السماء۔ اگر یہ واقعہ صرف روحانی ہوتا کہ روح کو عروج ہوا، روح کو یہ کمال ملا، تو یہ معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ نہیں کہلاتا۔ اس لیے کہ عالم منام میں، خواب کی حالت میں یہ عروج سب کو نصیب ہو جاتا ہے، کہیں سے کہیں روح اس کی سیر کرتی ہے، تو یہ کوئی معجزہ نہیں کہلاتا۔ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ معراج، سفر معراج۔ اور امامت کا معاملہ بھی بہت ایک طرح سے مضحکہ خیز ہو جاتا، ہنسی آتی لوگوں کو کہ آپ روحانی طور پر امامت فرما رہے ہیں۔ مسجد اقصی میں روح نماز پڑھ رہی ہے اور روح نماز پڑھا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں سارے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو، سارے مومنوں کو ہمیشہ یقین رکھنا ہوگا کہ ہمارے اگر عقیدے کو گڑبڑائے کوئی، ورغلانے میں کوئی آ جائے اور ہمارے عقیدے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے تو ہرگز اس کو قبول نہ کریں۔ یہ یقین رکھنا ہوگا، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جسم مال روح یا روح محل جسم آپ کو معراج عطا ہوئی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وہ قبروں میں جو نبی انبیاء کرام مدفون تھے، انہوں نے نماز پڑھی، ان کا جسم قبر میں رہا اور وہ نماز پڑھنے آ گئے، یہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے صحیح جواب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال اجساد، روح تمثیلی اجساد، تمثیلی اجسام اللہ نے بنائے، اللہ قادر ہے وہ جسم وہی رہے اور ان میں روح ڈال کر کے ان جسموں میں وہی جسم بنا کر اسی انداز کے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جسم تھا، یوسف علیہ السلام کی جسامت تھی، نوح علیہ السلام کا نقشہ تھا، اسی ڈیزائن میں اسی طرح کی شکل و صورت بنا کر اس میں روح ڈالی گئی اور وہ نماز پڑھی۔ اس میں کوئی اشکال ہو، کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ تو کچھ نقطے جو میرے ذہن میں معراج کے تعلق سے تھے اس کو میں نے بیان کیا، اور اس سے ہمیں پیغام ہی ملتا ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز معراج المومنین ہے۔ تم معراج تو نہیں کر سکتے لیکن نماز پڑھ کر معراج کا کمال حاصل کر سکتے ہو، وہ بلندی حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس لیے ہر بالغ عاقل مرد عورت نماز پڑھنے کا عہد کریں، اور رجب کے مہینے میں بجائے اور لغویات کے اور بدعات کے ہم اگر یہ تہیہ کریں گے اور یہ عہد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں پختگی آئے گی، ہماری بخشش کا سامان بنے گی اور ہمیں عاقبت کی فکر نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔